مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی جلالی بزرگ باپ تیرے حضور شکر گزار ہیں تیرے پاک فضل اور رحم کے لیے جو تو نے اپنے بیٹے مسیح مصلوب میں کیا کہ دنیا سے ایسی محبت رکھی اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ بے شک آسمانی باپ تو سب کو ہلاکت سے بچانا اور نجات دینا چاہتا ہے۔ تیرے اس بڑے فضل کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں اور اس موقع اس رفاقت کے لیے بھی شکر گزار ہیں جس میں تمہارے ساتھ ہم کلام ہونے والا ہے۔ منت کرتے ہیں کلام مقدس سیکھنے میں ہم سب کی رہنمائی مدد فرما اور تاکہ تیرے تابع رہ کر سیکھ سکیں۔ مددگار پاکن کا وسیلہ تو ہی ہمیں سکھا تاکہ آسمانی قرآن بہتر جان سکیں سیکھ سکیں اور تیرے بیٹے کی پہچان میں بڑھیں۔ آسمانی باپ تو رحم فرما اور اس سارے انتظام کو سارے سسٹم کو تیرے کنٹرول میں تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ منت کرتے ہیں کہ تو یہ حفاظت فرما تاکہ ابلیس کسی قسم کا کوئی کام کرنے نہ پائے، مسیح مصلوب کے نام میں آمین۔ سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ کلام مقدس میں اگرچہ آپ دیکھیں تو صلیب کا پیغام ہی انجیل کا مرکز ہے۔ صلیب کا پیغام قبول کرنے سے ہی ہر گناہگار نجات پا سکتا ہے۔ صلیب کا پیغام ہی انجیل کی بشارت اور خوشخبری کا پیغام ہے۔ صلیب کا پیغام ہی ہمیں نجات دے سکتا ہے اور خداوند کا جو حکم ہے وہ صلیب کا پیغام سنانے کا ہے کہ بنی نوع انسان کے سامنے آپ جا کر یہ پیغام پہنچائیں کہ آپ کے لیے مسیح یسوع نے جان دی ہے اور آپ نجات پا سکتے ہیں۔ یہ ہر امت، ہر قوم، ہر قبیلے کے لیے یا ہر قسم کے لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے، صلیب کا پیغام۔ سو میرے عزیزو، آج کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے مقدس پولس رسول کا کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا خط، اور پہلے خط کے پہلے باب کی 18ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ میرے عزیزو، اگرچہ پولس رسول کو دیکھیں تو وہ جس جگہ یا جس علاقہ میں یا جس کسی کلیسیا میں بھی وہ جاتا ہے اس کے لیے صلیب الگ الگ ہے اور ہر جگہ اسے صلیب اٹھانا پڑا، اور وہ اپنی صلیب کو باقاعدہ گواہی کے طور پر کرنتھس کی کلیسیا کے نام خط میں اگرچہ آپ پڑھیں تو آپ 5ویں باب میں دیکھ سکتے ہیں۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام خط دوسرے خط کے 6 باب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنی اس صلیب کو پیش کرتا ہے جو اس نے جا بجا اٹھائے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی جب شاگردوں کو بلایا، شاگردوں کو بھی صلیب اٹھانے کے لیے کہا۔ اگر آپ متی 16:24 پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح نے کہا جو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے وہ اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے کھولے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، ہم نجات پانے والوں کے نزدیک یہ خدا کی قدرت ہے۔ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بیوقوفی ہے، اور بے شک اگرچہ آپ لوگوں کے سامنے صلیب کا پیغام صرف اس طرح پیش کرتے ہیں کہ خداوند نے آپ کے لیے جان دی یا خداوند آپ کے لیے مر گیا، تو شاید کئی لوگ یہ اس بات سے بھی ٹھوکر کھاتے ہیں آج بھی اور اس وقت یونانی لوگ بھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو خدا زمین آسمان کا خالق اور مالک ہے وہ کیسے مر سکتا ہے، وہ کیسے جان دے سکتا ہے۔ اگرچہ آپ صلیب کے پیغام کو بیان کرنے سے پہلے تثلیث پر نظر ثانی کریں، آپ اسے پڑھیں یا جانیں تو پھر شاید آپ صلیب کے پیغام کو بہتر بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن آج اس دور میں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، بہت لوگ ہیں جو تثلیث کو ہی پورے طور پر نہیں سمجھتے یا تثلیث کو وہ پورے طور پر بیان نہیں کرتے، اسی لیے وہ صلیب کا پیغام سنانے سے بھی قاصر ہیں۔ اور میرے عزیزو، صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بالکل یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ اگرچہ اسی باب کی 23ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، کیونکہ ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بیوقوفی، اس مسیح مصلوب کی جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ آج بھی جس ملک میں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر بھی یسوع مسیح کے نام سے بلکہ مسیح مصلوب سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اور ہمارے اسلامی بھائی مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا قبول کرتے ہیں،
اس کے معجزات کو قبول کرتے ہیں، اس کی تعلیم کو مانتے ہیں، لیکن اس کا صلیب پر جان دینا قبول نہیں کرتے۔ ان کے لیے یہ بات بہت مشکل ہے۔ اسی طرح آج ہمارے جو نامی مسیحی ہے وہ بھی صلیبی پیغام کو سنتے ہیں، وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ مسیح یسوع نے جان دی، لیکن شخصی طور پر صلیبی کفارے کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے ان کے نزدیک بھی یہ نہایت مشکل بات ہے۔ جس طرح پطرس نے متی 16 باب میں خداوند سے جب یہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی صلیبی موت کے بارے میں بیان کیا تو اس نے کہا کہ خداوند ایسا نہ ہو، اور خداوند نے کہا کہ اے شیطان تو ہمارے بہت سارے آج مسیحی لوگ بھی صلیب کا پیغام سننا پسند نہیں کرتے، کیونکہ جب کبھی صلیب کا پیغام سنایا جاتا ہے تو یقیناً لوگوں کا گناہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ آدم سے لے کر جو موروثی گناہ ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، ظاہر کیا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو جان دینا کیوں لازم اور کیوں ضروری تھا کہ بنی نوع انسان نجات پائے۔ کیا وہ خدا جو بنی نوع انسان کو پیدا کر سکتا ہے، خلق کر سکتا ہے، کیا وہ انسان کو بغیر جان دیے نجات نہیں دے سکتا تھا؟ بے شک وہ کر سکتا تھا، لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو شریعت کا تقاضا ہے وہ پورا ہو، کہ بغیر خون بہائے مخلصی یا خلاصی یا چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ اور اسی لیے خدا کا کلام بھی لا تبدیل ہے اور خدا بھی لا تبدیل ہے، اس کے وعدے بھی لا تبدیل ہیں، اور خدا نے ہمیشہ سب ناموں سے زیادہ عظمت عزت اپنے کلام کو دی ہے۔ مسیح یسوع نے کلام مقدس کو پورا کرنے کے لیے ہی انسانی شکل صورت اختیار کی، انسان کے مشابہ ہو گیا، اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ حوالہ جات اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 2 باب، اگرچہ آپ 6 آیت سے لے کر 8ویں آیت تک پڑھیں تو اس نے موت 8ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ اس نے صلیبی موت گوارا کی۔ اگرچہ مسیح یسوع صلیبی موت گوارا نہ کرتے یا صلیبی موت کو نہ مرتے تو کبھی گناہگاروں کی نجات نہ ہوتی۔ وہ ہمارے گناہوں کے لیے ہوا تاکہ ہم جئیں، اور اگرچہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر جان نہیں دیتے تو کبھی بھی بنی نوع انسان کی، آدم کی خدا کے ساتھ صلح نہ ہوتی، اور وہ رفاقت جو آدم سے ٹوٹ چکی تھی وہ کبھی بحال نہ ہوتی، بلکہ اس سے بڑھ کر۔ میرے عزیزو، یہ خدا کا فضل ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان دی، اور صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے۔ جو صلیبی کفارے کو قبول نہیں کریں گے، بے شک وہ کسی قوم قبیلے سے ہوں یا کسی بھی عقیدے کے مالک ہوں، کسی طرح کی بھی عبادت کرنے والے ہوں، لیکن جو صلیبی کفارے کو قبول نہیں کریں گے وہ نجات نہیں پائیں گے، وہ سب ہلاک ہو جائیں گے، وہ سب۔ جس طرح یسوع مسیح نے یہ واضح کہا، اگر آپ لوکا کی معرفت لکھی انجیل مقدس میں دیکھیں تو 13ویں باب کی 3 اور 5ویں آیت میں لکھا ہے، اگر توبہ نہ کی تو تم سب بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی۔ خدا ہلاکت سے بچانا اور نجات دینا چاہتا ہے، جس طرح 2 پطرس 3 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ جتنی دیر بعد لوگ سمجھتے اتنی دیر نہیں، بلکہ وہ ہمارے بارے میں تحمل کرتا ہے، کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک۔ خداوند یسوع مسیح نے جان دی ہے، صرف یہ کہنے سے نجات نہیں ملتی کہ خداوند یسوع مسیح نے جان دی ہے، جب تک آپ صلیبی کفارے کو قبول نہیں کرتے، جب تک آپ شخصی طور پر اقرار نہیں کرتے، اس وقت تک آپ نجات نہیں پا سکتے۔ سو میرے عزیزو، اسی لیے لکھا ہے کہ ہم نجات پانے والوں کے 2 قسم کے لوگ یا 2 گروہ پولس رسول بیان کرتے ہیں، الگ الگ کر دیتے ہیں، اور یہی کلام مقدس کی خوبصورتی ہے۔ کلام ہمیشہ لوگوں کو، راست بازوں کو، گناہگاروں کو الگ کرتا ہے، خدا دینداروں کو الگ کرتا ہے، راست بازوں کو الگ رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ جس طرح خدا نے طریقی اور روشنی کو الگ کیا پیدائش 1 باب کی 2 آیت میں، خدا الگ کرتا ہے، لیکن آج کل کلام سنانے والے لوگ سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں۔
ہر قسم کے لوگوں کو وہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑے کر دیتے ہیں، صلیبی کفارے کو قبول کرنے والوں کو بھی اور صلیبی کفارے کا انکار کرنے والوں کو بھی وہ اکٹھے کر دیتے، ایک جگہ کر دیتے ہیں۔ کیا یہ مناسب ہے؟ ہرگز نہیں۔ رد کرنے والوں کے لیے یہ بیوقوفی ہے، وہ ہلاک ہو جائیں گے، لیکن قبول کرنے والوں کے لیے یہ خدا کی قدرت ہے اور وہ نجات پائیں گے۔ میرے عزیزو، آپ اس آیت پر غور کریں، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ اگرچہ آپ دیکھیں خدا یسوع مسیح نے مرکز 16 باب میں اگر آپ پڑھیں تو 15ویں آیت اور 16ویں آیت میں خدا نے کہا کہ جاؤ جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے وہ نجات پائے، جو ایمان لائے توبہ کرے بپتسمہ لے وہ نجات پائے۔ باقاعدہ نجات کے لیے آپ کو ایک ایسے پروسیس میں سے گزرنا ہے جو خدا نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے، اور یہ خدا کی بخشش ہے، یہی خدا کا فضل ہے۔ آپ کو اب جان نہیں دینا، آپ کو دکھ نہیں اٹھانا، بلکہ آپ کے لیے لازمی ہے قبول کرنا۔ سو جب تک ہم صلیبی کفارے کو قبول نہ کریں ہم کبھی بھی نجات نہیں پا سکتے۔ اب میں ایک خاص بات کہنا چاہوں گا کہ یہی وہ پیغام تھا جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے سپرد کیا، اور یہی وہ انجیل کی بشارت یا خوشخبری کا پیغام تھا کہ آپ کو اب کوئی قربانی نہیں دینا، آپ کو کسی طرح کا کوئی نذرانہ پیش نہیں کرنا، آپ کو کسی طرح کی کوئی ریاضت نہیں کرنا، آپ کو کسی طرح کی عبادت نہیں کرنا، بلکہ آپ اگرچہ صلیبی کفارے کو قبول کریں کہ مسیح یسوع میرے لیے مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو آپ مفت میں راست باز ٹھہرائے جا سکتے ہیں۔ رومیو 3:24 دیکھیں تو خدا مفت میں راست باز ٹھہراتا ہے، خدا مفت میں راست باز ٹھہرانا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے منادی کرنے کے لیے کہا کہ انجیل کی منادی کرو، یعنی صلیب کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور یہودی تو ٹھوکر کھاتے ہی تھے، لیکن غیر اقوام کے لوگ بھی بڑی مشکل سے سمجھتے تھے۔ یہ صلیب کا پیغام جب تک خدا پاک روح القدس رہنمائی مدد نہ کرے آپ صلیب کے پیغام کو سمجھ نہیں سکتے۔ جب تک خدا پاک روح سے آپ مامور نہیں آپ صلیب کو بیان بھی نہیں کر سکتے، اور جب تک آپ روح القدس سے مامور نہیں آپ صلیب اٹھا بھی نہیں سکتے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں دیکھیں تو صلیب کا پیغام بائبل مقدس کا مرکزی پیغام ہے۔ صلیب کا پیغام زندگی کا پیغام ہے، بنی نوع انسان کی نجات کا پیغام ہے۔ اگر ہم صلیب کا پیغام سنیں تو باقی ساری بائبل، اگر صلیب کا پیغام دنیا میں نہ سنائیں باقی بائبل آپ سنائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے صلیب کا پیغام۔ ہر ایک میسج میں بے شک آپ توبہ کا دے رہے ہیں، بشارتی دے رہے ہیں یا تعلیمی میسج دے رہے ہیں، کسی طرح کا بھی کوئی میسج دے رہے ہیں تو اس میں صلیب کا ذکر ہونا لازمی ہے۔ آپ کی کوئی دعا جس میں صلیب کا پیغام نہیں یا صلیبی کفارے کا اقرار نہیں، آپ کی دعا خدا نہیں سنتا، کیونکہ صلیب پر ہی خدا کی اور آدم کی صلح ہوئی، یا صلیب پر ہی آپ کہہ سکتے ہیں دشمنی مٹائی گئی۔ آپ دیکھیں افسیوں کے خط میں آپ دیکھ سکتے ہیں، افسس کی کلیسیا کے نام خط اس کا 2 باب ہے، تیرہویں آیت سے لے کر 16ویں آیت تک صلیب پر ہی دشمنی کو مٹا دیا گیا، خدا سے صلح بیٹے نے اپنے بدن کے وسیلہ سے کروا دی، اور جدائی کی دیوار جو تھی وہ گرا دی، ہیکل کا پردہ اسی روز جب یسوع مسیح نے جان دی اسی لمحہ وہ 2 حصے ہو گیا، اوپر سے لے کر نیچے تک، جو آدم کے اور خدا کے درمیان میں دیوار تھی وہ اسی روز اسی لمحہ گرا دی گئی جب یسوع مسیح نے جان دی۔ تو میرے عزیزو دیکھیں، اگر آپ صلیبی کفارے کو قبول نہیں کرتے آپ کی خدا کے ساتھ صلح بھی نہیں ہوتی، آپ خدا کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوتے، اور آپ کسی طرح سے آپ رسائی حاصل نہیں کر سکتے کہ کسی کی آپ شفاعت کر سکیں۔ اور یہ مسیحی جو زندگی ہے یہ اصل میں صلیبی زندگی ہے، اور ہمارا جو مذہبی نشان ہے وہ بھی صلیب ہے۔ آج کل گلے میں لٹکانا تو پسند کیا جاتا ہے،
لیکن سلیب اٹھانا پسند نہیں کیا جاتا، اور سلیب اٹھانے سے لوگ خوف زدہ ہیں، ڈرتے ہیں۔ آج کل کے مناط یا مبشر وہ سلیب اٹھانا پسند نہیں کرتے، سیل پسند ہے۔ اگرچہ آپ پولس رسول کو یا پطرس کو آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک خاص بات رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں پطرس رسول نے جب پہلا آغاز کیا، اس کے لیے کتنا مشکل تھا اس مسیح مصلوب کو پیش کرنا، کیونکہ وہ سب وہاں پر مسیح کے مخالف تھے۔ وہی فقیہ فریسی یہودی تھے جنہوں نے مسیح کو مصلوب کرنے کے لیے غیر اقوام کے حوالہ کیا تھا۔ یہ وہی سردار کا وہاں پر تھے جنہوں نے مسیح کو رد کیا تھا، انکار کیا تھا، جو مخالفت کرتے تھے، جو مسیح کا نام لینے سے روکتے تھے۔ ان کے سامنے پطرس کا صلیبی پیغام دینا کتنا مشکل تھا۔ اور اس نے پرانے عہد نامہ میں سے، اگر آپ پڑھنا چاہیں اعمال دوسرے باب کی 23 آیت دیکھیں، وہاں پر لکھا ہے علم سابقہ کے موافق پولس رسول بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اسے غیر اقوام کے حوالہ کر دیا، گناہگاروں کے حوالہ کر دیا۔ اور 36 آیت میں کہتے ہیں کہ اسرائیل کا گھرانہ یقین جان لے کہ وہی خداوند یسوع مسیح مصلوب ہی خدا کا مسیح ہے۔ میرے جو خداوند یسوع مسیح کے معجزات کو لوگ مانتے ہیں، بہت قبول کرتے ہیں، غیر اقوام کے لوگ بھی معجزات کو مانتے ہیں، تعلیم کو مانتے ہیں، لیکن صلیبی کفارے سے کتراتے ہیں۔ صلیبی کفارے کو قبول کرنے سے ہی میں اور آپ ابلیس کی غلامی سے، طریقی کے قبضہ سے، موت کی حالت سے آزاد ہوتے ہیں۔ میں اپنی شخصی گواہی چند الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 1987 کو جب میں نے خداوند کو قبول کیا، اس وقت میں گناہ کی حالت میں تھا، گناہ کی غلامی میں تھا، ابلیس کے شکنجے میں تھا، اور خداوند نے مجھے احساس دلایا کہ میں گناہگار ہوں اور خداوند نے میرے لیے جان دی ہے۔ صرف اس بات کا اقرار کرنے اور قبول کرنے سے مجھے مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہوئی۔ میں وہ شخص تھا جو گناہ کے لیے سوچتا، پلان کرتا، کوشش کرتا، خرچ کرتا، موقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ خدا نے مجھے گناہ سے نفرت دلائی۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند نے مجھے نجات دی ہے صلیبی کفارے کو قبول کرنے سے۔ اسی لیے صلیب کا پیغام میرے لیے سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے لوگوں تک پہنچانا۔ میرے جو کلام مقدس میں دیکھیں، پطرس نے ان سب کے سامنے صلیبی کفارے کو بیان کیا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صلیب کا پیغام سنانے سے کتنے لوگوں نے توبہ کی، کتنے لوگ اس صلیبی کفارے کو قبول کر چکے تھے، اور وہ روتے رہے، چلاتے رہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہے کہ ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ اعمال دوسرے باب میں اگر آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ لکھا ہے 36ویں آیت میں کہ ان کے دلوں پر چوٹ لگی جب پطرس نے یہ کہا کہ وہی خداوند مسیح ہے جس نے آپ کے درمیان معجزات کیے، لازر کو زندہ کیا، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، مردوں کو زندہ کیا، جو آپ کو کھانا کھلاتا رہا، آپ کے بیماروں کو شفا دیتا رہا، لیکن آپ نے اسے رد کیا، وہی خدا کا مسیح ہے۔ تو لکھا جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر 37ویں آیت میں ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو ہم کیا کریں؟ جب تک کوئی صلیبی کفارے کو قبول نہیں کرتا تو وہ رد کرنے والوں کے ساتھ ہی ہے، اسی گروہ میں شامل ہے۔ جب تک کوئی صلیبی پیغام کو قبول نہیں کرتا، جب تک کوئی شخصی اقرار نہیں کرتا۔ اور اگرچہ میرے جو کلام مقدس میں دیکھیں، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، تو اس کے 14ویں باب میں آپ دیکھ سکتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے کہا جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں، میں جاتا ہوں دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، جو باتیں میں نے کی ہیں وہ آپ کو سکھائے گا، یاد دلائے گا، سمجھائے گا۔ تو میرے یہ وہ روح القدس تھا جس کے لیے خداوند یسوع مسیح کہہ رہے تھے۔ آج لوگ روح القدس کو مانگتے ہیں۔ روح القدس کا کام کیا ہے؟ مسیح کی پہچان میں بڑھانا، یا مسیح کی تعلیم کو یاد دلانا، مسیحی احکام کو۔ روح القدس کا دعویٰ کیا جاتا ہے لیکن صلیب سے کتراتے ہیں۔ پطرس رسول روح القدس سے مأمور تھا،
اگر آپ اعمال 20ویں باب میں دیکھیں، اس شخص سے وہ روانہ ہونے کو تھا تو اس نے کہا کہ پھر دوبارہ آپ میرا منہ نہیں دیکھیں گے، مرا ہوا دیکھیں گے۔ وہ سب روئے، گلے لگے، انہوں نے چوما، پیار کیا، کہا کہ خداوند ایسا نہ کرے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے لیے موت، قید، مصیبتیں تیار ہیں۔ روح القدس مجھے جتا جتا کر کہتا ہے کہ جس شہر میں تو جائے گا تو قید کر دیا جائے گا، اور ایسا ہی ہوتا رہا۔ اور اس کا کوڑے کھانا، بیعت لگنا، رد کیا جانا، جہاز کا ٹوٹنا، فاقہ کشی، ننگا پن، یہ ساری حالتیں صلیب کو پیش کرتی ہیں۔ اس کے پاس کوئی ایسے آج کے دور کے وسائل نہیں تھے، اس طرح کی سیال پسندی نہیں تھی۔ کلام مقدس میں میرے سے جو دیکھیں کہ جب اسٹیفنس خداوند یسوع مسیح کو پیش کر رہا تھا، آج اس طرح کی مسیح کی مخالفت نہیں کی جاتی، آج اس طرح کی صلیب اٹھانا نہیں پڑتی ہمیں۔ آج اگرچہ صلیب اٹھانا پڑتی ہے تو صرف لوگوں کی نفرت ہے، لیکن ظاہر حال کوئی ہمیں قتل نہیں کرتا۔ اور ملک پاکستان میں جتنے لوگوں پر بھی 95 لگا وہ صلیب کو بیان نہیں کرتے تھے، یہ ہسٹری ہے۔ ان کی اپنی گناہ کی سبب سے، اپنے کاروبار کے سبب سے، یا اپنی کاموں کے سبب سے ہی انہیں مارا گیا، یا انہیں رد کیا گیا، یا انہیں جلایا گیا۔ لیکن صلیبی پیغام کو قبول کرنے سے نہیں۔ جب آپ یا میں کوئی بھی صلیبی پیغام کو قبول کرتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صلیبی پیغام کو دوسروں تک پہنچائے، اور جو صلیب کا پیغام دیتا ہے اس کے لیے یہ بھی لازمی ہوتا ہے کہ وہ صلیب اٹھائے یا صلیب پر جان دے۔ جس کسی کے لیے آپ دکھ برداشت نہیں کرتے وہ نجات نہیں پا سکتا۔ جس کی آپ برداشت، صلیب کے کئی پہلو ہیں میرے سے دیکھیں، برداشت کرنا صلیب ہے، معاف کرنا صلیب ہے، معافی مانگنا بھی صلیب ہے، دینا بھی صلیب ہے، سب سے اہم رد کرنا یا چھوڑ دینا، مسیح کے لیے کچھ چھوڑنا بھی صلیب ہے۔ آج کل کے مناد نہ تو دنیا چھوڑتے ہیں، نہ دنیا کی خواہشات چھوڑتے ہیں، نہ دنیا کے آرام کو چھوڑتے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ میں مسیحی ہوں۔ حقیقت میں جو صلیب نہیں اٹھاتا وہ مسیحی نہیں ہوتا۔ مسیح کا مطلب ہے دوسروں کے لیے جان دینا، دوسروں کا دکھ اٹھانا، دوسروں کو بیچنا، وپار کرنا نہیں ہوتا۔ اور میرے سے جو دیکھیں، جب پطرس نے پہلا واعظ کیا اس وقت اس نے صلیبی پیغام کو پیش کیا، اور صلیب کا پیغام سنانے سے ہی 3000 نے توبہ کی۔ اگر آپ اعمال 4 باب میں دیکھیں، ایک مفلوج نے شفا پائی جو بھیک مانگتا تھا۔ فریسیوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ 18ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر وہ پھر اسی مسیح مصلوب کو پیش کرتے جس سے وہ چڑھتے تھے، جس سے وہ منع کرتے تھے۔ اس نے کہا اسی مسیح مصلوب کے وسیلہ سے یہ آپ کے سامنے تندرست کھڑا ہے جس کو آپ نے رد کیا ہوا ہے۔ اگر آپ اعمال 5ویں باب میں دیکھیں تو وہاں پر بھی پولس رسول نے مسیح مصلوب کو ہی پیش کیا۔ میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی رسول تھے سب نے مسیح مصلوب کو اپنے ہر پیغام میں پیش کیا، اپنی ہر دعا میں پیش کیا، اور سلام دعا میں بھی وہ مسیح مصلوب کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آج کل تو کہتے ہیں کہ میں مسیح کا بندہ ہوں یا میں مبشر ہوں، انجیلی مبشر ہوں، لیکن منادی کوئی منسٹری کی کر رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کی منادی کر رہا ہے۔ جس طرح کے حالات ہیں وہ لوگوں کو بتا دیں، لیکن صلیب کا پیغام نہیں سنایا جاتا۔ اب آج کے مناد یا خادم لوگوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ نہ تو صلیب اٹھانا سکھاتے ہیں، کیونکہ صلیب اٹھانا سکھائیں تو خود صلیب اٹھانی پڑتی ہے، اور خود صلیب اٹھانا نہیں جاتے۔ صلیب اٹھانے کے لیے آپ کو کسی غیر اقوام میں یا کسی اور غیر جگہ جانا نہیں پڑتا، بلکہ آپ کے گھر میں صلیب ہے۔
آپ کے بیوی بچے جب کوئی گناہ کرتے ہیں آپ ان کا گناہ ظاہر کرتے ہیں، سلیب آپ کے کندھوں پر آ جاتی ہے۔ آپ کسی معاشرے میں ڈیوٹی کرتے ہیں، کسی آفس میں، کسی جگہ پر آپ مسیح منادی پیش کرتے ہیں یا مسیح کردار پیش کرتے ہیں تو آپ کو سلیب اٹھانا پڑتی ہے۔ آپ گواہی دیتے ہیں، آپ کو سلیب اٹھانا پڑتی ہے۔ سلیب اٹھانے کے لیے آپ کو کوئی اسپیشل کام نہیں کرنا، بلکہ آپ کو وہی کرنا ہے جس کا حکم ہے، جسے آپ نے قبول کیا ہے۔ آپ گواہی دے سکتے ہیں کہ میں صلیبی پیغام کو قبول کرنے سے بدل چکا ہوں، تبدیل ہو چکا ہوں، لیکن آج اگر کہ دیکھیں تو یہ گواہی سب لوگ نہیں دے سکتے کیونکہ بدلے ہوئے نہیں۔ آج کل تو ڈونگر چایا ہوا ہے، بیڑوں کے لباس میں بیڑیے ہیں، وہ بدلے ہی نہیں، تبدیل ہی نہیں ہوئے۔ انہوں نے تو توبہ کی ہے مجبوراً، صلیبی پیغام کو قبول کیا مجبوراً یا دکھاوے کے لیے۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی مسیح کو قبول کرتا تو اسے جائیداد سے کر دیا جاتا ہے، اس سے خاندانی تعلق ختم کیا جاتا۔ اگر ایسا ہو آج تو میرے خیال میں کوئی مسیح کو قبول نہ کرے۔ آج کل تو یہ کہا جاتا ہے ہماری طرف آئیں آپ کو راشن ملے گا، سیم وہی کام جو شروع میں تھا مشنی۔ صلیب کا پیغام نہیں سنایا جاتا، صلیب کا پیغام اب بیان نہیں کیا جاتا۔ میرے عزیزو، صلیب کا پیغام ہمیں قبول کرنے سے رہائی، آزادی، مخلصی ملتی ہے۔ صلیب کا پیغام اس لیے نہیں سنایا جاتا، خوف ہے کہ کہیں ستائے نہ جائیں، لعنتیں نہ اٹھانی پڑے۔ اب ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے جو ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جن کے ساتھ میری رفاقت ہے، جس جماعت میں یا جس گروہ میں، جس خاندان میں جن لوگوں کے ساتھ میری شراکت ہے، ان میں سے کون گناہگار ہے۔ اور آج کل گناہوں کا پردہ پایا جاتا ہے صرف یہ ہے اس لیے کہ ستائے نہ جائیں، لعنتیں نہ اٹھانی پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رد کیے جائیں، نکال دیے جائیں۔ اور یہ خوف کب تک ہم لے کر مسیح کی حقیقی منادی کو، صلیب کے پیغام کو دبائے رکھیں گے؟ آپ جانتے ہیں جب یسوع مسیح نے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کا وعدہ کیا تھا تو وہ جی اٹھا، تو فقیوں، فریسیوں، سردار کاہنوں نے بہت سارا روپیہ پیسہ دے کر پہرے داروں کو کہا کہ اس کی گواہی نہ دینا، بلکہ یہ کہنا کہ اس کے شاگرد آ کر چرا لے گئے ہیں۔ آج کل بھی پیسہ دے کر لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو حقیقی گواہی ہے اسے دبا لیں، حقیقی جو بات ہے، سچائی کی جو بات ہے، جو حق بات ہے، وہ لوگوں تک نہ پہنچائیں۔ سو میرے عزیزو، حقیقت میں صلیب کا پیغام ہی ہمیں سچائی سے واقف کرواتا ہے۔ سچائی سے ہم جان جاتے ہیں، صلیب کا پیغام ہی ہمارے لیے نجات کا دروازہ یا راہ کھولتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے آج سے 2000 سال پہلے صلیب پر جان دے کر بنی ہوئے انسان کے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا، لیکن اب اگرچہ کوئی دروازے میں سے داخل نہ ہو، اس کی اپنی مرضی ہے۔ خدا تو چاہتا ہے، وہ تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ تو چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اگر آپ پالوس رسول کے پیغام کو دیکھیں، وہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے آپ کے لیے جان دی ہے، خداوند یسوع مسیح آپ کے لیے غائب کیا گیا ہے۔ اور آپ جب اعمال 18ویں باب میں دیکھیں گے تو کرنتھس کی کلیسیا کا ذکر آتا ہے، تاریخی بات ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میرے جو دیکھیں رسولوں کا جو اعمال ہے اس میں آپ کسی جگہ بھی، آپ کسی پیغام کو بھی پڑھیں گے، اس میں مسیح کا ذکر ضرور کیا ہوگا، یا تو جی اٹھنے سے، یا مرنے سے، یا صلیب پر جان دینے سے، خون بہانے سے۔ جب آپ کسی طرح سے بھی بیان کرتے ہیں تو آپ یقیناً صلیب کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے صلیب پر ہی خون بہایا، اور صلیبی کفارے کو قبول کرنے سے ہی ہماری نجات اور مخلصی ہے۔ پالوس رسول کا ہر وقت صلیب اٹھانا، اور ہر وقت اس کا صلیب اٹھا کر چلنا، اور ہر وقت اس کا صلیب کو بیان کرنا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہر وقت صلیب رہتی تھی۔ آج کل تو صلیب کو نہیں دیکھا جاتا، آج تو کسی دوسرے لوگوں کی طرف لوگ دیکھتے ہیں، منادی کرنے والے۔ آپ کا صلیب کی طرف نہیں دیکھتے، اگرچہ صلیب کی طرف دیکھیں تو ہم کبھی گناہ نہیں کرتے۔ اگر آپ یہ صلیب کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ میرے گناہ کے سبب سے ہی
میرا خداوند مصلوب ہوا، اسے جان دینا پڑی، تو کیا پھر آپ دوبارہ گناہ کریں گے؟ جو لوگ گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں اور گناہ کے لیے کبھی نہیں پچھتاتے، وہ صلیب کی طرف نہیں دیکھتے۔ پالوس رسول کے لیے میں ایک آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں حوالہ جات، آپ دیکھیں دوسرا کرنتھیوں اس کا 11واں باب 28ویں آیت، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں، 28ویں آیت میں، اور باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کر سکتا، سب کلیسیوں کی فکر مجھے ہر روز عاد باتی ہے۔ ہر روز جیل میں بھی وہ کلیسیا کے لیے فکر مند ہے۔ آج کل کلیسیا صرف دکھائی جاتی ہے، کلیسیا کے لیے کچھ نہ تو دینے کے لیے بوجھ ہے، نہ ان کے لیے کچھ کرنے کے لیے بوجھ ہے۔ اگرچہ ایسا ہو تو ہمارے ملک میں جو ظلم و ستم ہوتا ہے مسیحیوں پر وہ بند ہو جائے۔ اگرچہ لیڈروں کے پاس کوئی یہ فکر مندی ہو یا انہیں کوئی بوجھ ہو، تو وہ کبھی ہمارے ملک میں جو ظلم و ستم مسیحیوں پر ہوتا ہے وہ کبھی نہ ہو۔ لیکن پولس رسول کیسا ایک خادم ہے کہ وہ صلیب کا پیغام سنانے کے بعد یہ نہیں سمجھتا کہ اب میں فارغ ہو گیا ہوں، اب مجھے میرا کام ختم ہو گیا ہے، میں نے صلیب کا پیغام سنا دیا ہے۔ اگر آپ صلیب کا پیغام سنا دیتے ہیں تو پھر آپ کو صلیب اٹھانا ہوتی ہے، ہر روز دکھ سہنا۔ اور پولس رسول عبرانیوں اگر آپ دیکھیں 13ویں باب میں تو 17ویں آیت میں لکھا ہے، پولس رسول ایک ذمہ داری کو پیش کرتا ہے، اور کہ آج کے خادم، آج کے نگہبان ایسے آپ یاد رکھیں، اگر اس ذمہ داری کو پورا کریں تو جو لوگ گناہ میں مرتے ہیں وہ کبھی گناہ میں نہ مریں۔ جو گناہ میں مرتے ہیں وہ کبھی لوگ گناہ میں نہ مریں۔ دیکھیں 17ویں آیت میں کیا لکھا ہے، اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو، کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدہ کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے جنہیں حساب دینا پڑے گا، تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کریں نہ کہ رنج سے، کیونکہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ۔ پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو، انہیں تمہاری روحوں کے لیے حساب دینا پڑے گا۔ اگرچہ ہر پیشوا یا ہر ایماندار، ہر صلیب کا پیغام سنانے والا، خوشخبری سنانے والا، ہر مبشر، ہر مناب اگر یہ سمجھے کہ میں نے روحوں کا حساب دینا ہے، روحیں وہ ہیں جو مسیح کے خون سے، برے کے خون سے خریدی گئی، تو پھر شاید سوئیں نہ، فکر نہ کریں۔ آج کل تو بڑے آرام دہ بیڈ ہیں، آرام دہ بستر ہے، آپ لیٹ جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا، الیکٹریکل سسٹم ہے، اے سی سسٹم ہے، آپ کو خبر بھی نہیں۔ اگرچہ آپ صلیب اٹھا کر لیتے ہیں تو کیا آپ سو سکتے ہیں؟ صلیب اٹھا کر اگر آپ چلیں تو آپ ٹھیک طرح سے چل بھی نہیں سکتے، صلیب اٹھا کر اگر آپ چلیں تو آپ پوری طرح بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ میں نے ایک کتاب پڑھی، دعا کو ہائٹ، وہ دعا کرتے تھے اور وہ خداوند کہہ کر خاموش ہو جاتے، اور جب یہ کہتے آسمانی باپ تو وہ روتے اور سسکیوں کی آواز آتی تھی۔ مصنف لکھتا ہے کہ ان کے اندر جانا جا سکتا تھا کہ کوئی ایک ایسا درد ہے جو انہیں بیٹھنے نہیں دیتا، آرام کرنے نہیں دیتا، سونے نہیں دیتا۔ کھانا کھاتے وقت بھی ان کے آنسو بہتے رہتے تھے، کیونکہ انہیں درد تھا کہ لوگ گناہ میں مر رہے ہیں، میں آرام کروں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور میرے عزیزو، صلیب اٹھا کر ہمیں فخر صرف مسیح مصلوب پر کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کوئی دکھ سہا تو لوگ کئی فخر کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا۔ پولس رسول کہتا ہے کہ میرا فخر صرف مسیح مصلوب پر ہے، میں اگر جانوں گا تو مسیح مصلوب کو جانوں گا، اگر میں بیان کروں گا تو مسیح مصلوب کو بیان کروں گا۔ لیکن آج کس طرح اپنی خوبی پر فخر کیا جاتا ہے، نہ تو مسیح پر فخر کیا جاتا ہے، نہ مسیح کی صلیب کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو میرے سے دیکھیں، ابراہم کے لیے بھی صلیب اٹھانا تھا، شیخ مسیح طرح جس طرح خدا یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا کہ جو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو جائے۔ ابراہم کے لیے کیا صلیب تھی؟ اپنے ناطے داروں کو، اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دے اور میرے پیچھے چل۔
ابراہم کو معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور خدا مجھے کہاں لے کر جائے گا. ابراہم کے لیے یہ سلیب تھی. کیا خیال ہے؟ ابراہم کے لیے یہ سلیب تھی اور اس نے ہر روز سلیب اٹھائی. ابراہم کو اپنا گھر چھوڑنے کے لیے کہا, باپ کو چھوڑنے کے لیے, اپنے ناطے داروں کو چھوڑنے کے لیے کہا, اور کچھ ہی وقت گزرا تو خدا نے لوط کو چھوڑنے کے لیے کہا. پھر کچھ وقت گزرا تو خدا نے مصری لونی کو اور اس کے بیٹے اسماعیل کو گھر سے نکالنے کے لیے کہہ دیا. کتنا مشکل تھا. اس کا بیٹا تھا اور بڑھاپے میں اس سے پیدا ہوا تھا, اس وقت اس کا سہارا تھا, لیکن اس نے خدا کی بات مانی. یعنی جو خدا ہر روز ایمانداروں کو ہر روز خدا کچھ نہ کچھ چھوڑنے کے لیے کہتا ہے. یہ میرے لیے آپ کے لیے سلیب ہے. روت کے لیے کیا سلیب تھی؟ اپنے ملک کو, اپنے لباس کو یا اپنی پسند کے خوراک کو چھوڑنا ہی اس کے لیے سلیب تھی. میرے عزیزو, سلیب پہلے بھی پرانے عہد نامہ میں بھی سلیب اٹھائی جاتی رہی اور نئے عہد نامہ میں بھی آپ سلیب اٹھاتے ہیں. اور جو لوگ سلیب نہیں اٹھاتے وہ ایماندار نہیں. اگر آپ کہیں کہ میں ایماندار ہوں, بہت میرے عزیز بہن بھائی ہیں جو ہدیہ دیتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, کلام پڑھتے ہیں, لیکن سلیب اٹھانا نہیں چاہتے. کہتے ہیں کہ بھائی جی ہم نے سلیب نہیں اٹھانی. ہمارے لیے سب کے سامنے یہ کہنا کہ میں مسیحی ہوں ہمارے لیے مشکل ہے. آج کل تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسیحی خادم الدین لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ بچوں کے ختنے کروائیں. افسوس کی بات. اور میرے عزیزو, سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے, لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. میرے عزیزو, اس عظیم قدرت کو آپ دیکھیں جو انسان کو بدل دیتی ہے. 2000 سال پہلے مسیح یسوع نے جان دی. اگر کوئی آج بھی گناہگار دل سے اس صلیبی کفارے کو قبول کرتا ہے, وہ بدل جاتا ہے, وہ رہا ہو جاتا ہے, وہ مخلصی پاتا ہے, وہ نجات پاتا ہے. خیر, اس کا مطلب ہے کہ ایک سلیب میں کوئی قدرت ہے اور یہ قدرت رہے گی. بلعام نبی تھا, وہ بنی اسرائیل پر لعنت کرنے کے لیے موابی بادشاہ نے اسے بلایا. جب وہ لعنت کرتا تھا تو نیچے اسے جو خیمے لگے ہوئے تھے بنی اسرائیل کے, سلیب کی طرح نظر آتے تھے. سیم اسی طرح درمیان میں خیمہ اجتماع, پاک خیمہ, اور ان کے پھر اسی طرح با ترتیب خیمے لگے ہوئے تھے, اور وہ لعنت نہیں کر سکتے. جو لوگ صلیبی کفارے کو قبول کرتے ہیں ان کے خلاف جتنی بھی افسونگری جادوگری کی جائے کسی طرح کام نہیں کرتی. جن پر افسونگری جادوگری کا اثر ہوتا ہے وہ حقیقت میں صلیب کے نیچے ہی نہیں ہوتے. انہوں نے صلیبی کفارے کو ہی قبول نہیں کیا ہوتا. تو اس لیے میرے جو صلیب بہت اہم ہے. اور ایمانداروں کے سامنے پولس رسول ایک بات کہتے ہیں عبرانیوں 10ویں باب کی 27ویں آیت میں, اگر ہم جان بوجھ کر 26ویں آیت سے شروع کریں تو جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی اور کوئی قربانی باقی, یہ گناہوں کی قربانی ہے. جس طرح یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا دیکھو یہ خدا کا بر ہے جو جہان کے گناہوں کو, اگر صلیب پر جان نہیں دیتے تو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے نہیں جاتے. گناہ سے خدا کو اس قدر نفرت ہے. اگر آپ دیکھیں چوتھے کلمے میں تو خدا یسوع مسیح چلا اٹھے, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. میرے لیے آپ کے لیے خداوند نے چھوڑ دیا خداوند کو. کیوں؟ کیونکہ اس وقت گناہ کی عدالت ہو رہی تھی. اس کے کندھوں پر میرے اور آپ کے اور بنی نوع انسان کے گناہ کا بوجھ تھا. اس قدر خدا پاک ہے, اس کی آنکھ گناہ کو دیکھ, حبقوق پہلا باب اس کی بارگاہ میں لکھا ہے خدا کی آنکھ پاک ہے اور وہ گناہ کو دیکھ. خدا وہی ہے جو گناہ کو دیکھ نہیں سکتا. اگر بیٹے کے کندھے پر گناہ کا بوجھ ہے تو خدا نے نظر پھیر لی. تو آج جو منافق گناہ کی حالت میں دعا کرتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ خدا ان کی دعا سنتا ہے؟ ہرگز نہیں. انہیں شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے.
خدمت نہیں تھی، ہماری خدمت نہیں، ہماری نعمت نہیں، ہمارا توڑا نہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ میری خدا تک رسائی نہیں اور میرے اندر مسیح مصلوب کا پاک روح نہیں، اور جو مسیح کا بدن ہے اس میں سے کوئی عذاب مفلوج اپاج ہو سکتا ہے؟ مسیح کے بدن میں کوئی ایسا عضو نہیں جو بے جان ہو۔ جس بدن کا سر خود خداوند یسوع مسیح ہے، اس کا کوئی بدن بھی بے جان نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، صرف بات یہ ہے کہ ہم نے صلیبی کفارے کو قبول نہیں کیا ہوتا اور صلیب اٹھا نہیں رہے ہوتے، صلیب بیان نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ یا تعلق نہیں ہوتا، خدا ہماری دعا کا جواب نہیں دیتا۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کے مطابق صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ اگرچہ صلیبی کفارے کو قبول کرنے سے آپ نے خدا کی اس عظیم قدرت کو قبول کیا ہے جس نے ابلیس کو بے ہتھیار کر دیا۔ صلیب پر یسوع مسیح نے جان دے کر ابلیس کو بے ہتھیار کر دیا اور اس کا برگلا تماشا بنایا، اور خدا نے اپنے لوگوں کو اختیار دیا کہ وہ اب ابلیس کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل سکے۔ خدا کی تو یہ مرضی ہے کہ آپ ابلیس کو کچلیں، لیکن آج ابلیس کی غلامی میں ہے اور مسیح کی منادی کر رہے ہیں، انجیل کی منادی۔ اسی لیے ہمارے لوگ گناہ میں اور بری عادتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، گناہ میں وہ زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ صلیب کا پیغام ان تک نہیں پہنچایا جاتا۔ ایک آیت آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں رومیو 10واں باب، پندرہویں آیت پڑھنے لگا ہوں، 15ویں 16ویں آیت۔ جب تک وہ بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کر کریں؟ چنانچہ لکھا ہے کہ کیا ہی خوشنما ہے ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری جب تک بھیجے نہ جائیں۔ بہت لوگ ہیں جنہیں بھیجا نہیں گیا، جنہیں بھیجا نہیں گیا انہیں کوئی پتہ نہیں کہ مالک نے کیا پیغام دیا ہے۔ حقیقی پیغام یہی ہے، حقیقی پیغام صلیب کا ہے۔ جب آپ مسیح مصلوب کو پیش کرتے ہیں یا صلیب کی بات کرتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ یہ بیان کرنے کے لیے آپ کو یسایہ 53 باب میں جانا پڑتا ہے۔ جب آپ دیکھیں حبشی کھوجے کو، وہ عبادت کر کے آ رہا تھا، عقیدت مند تھا، افریقہ سے یروشلم میں عبادت کے لیے آتا تھا، عبادت کرتا تھا، عقیدت مند، ہدیہ دیتا تھا، پڑھا لکھا شخص تھا، وقت دیتا تھا، لیکن صلیب کے پیغام کو سمجھتا نہیں تھا۔ جب فلپس روح القدس کے وسیلہ سے ابارا گیا اور روح القدس نے اسے ساتھ ہونے کے لیے کہا تو فلپس نے یہ سوال کیا کہ جو کچھ تو پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے؟ اس نے کہا کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے نہ سکھائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اعمال 8ویں باب میں، تو میرے جو جب اس نے یہ دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے جان دی ہے یا وہ میرے لیے مر گیا ہے، دفن ہوا ہے، تو اس نے اسی وقت قبول کیا۔ آج کل کلام سنایا جاتا ہے، کلام سنایا جاتا ہے، صلیب کا پیغام دیا جاتا ہے، لیکن نہ تو کوئی سمجھتا ہے، نہ کوئی توبہ کرتا ہے، نہ کوئی نجات پاتا ہے۔ تو حقیقت میں قصور کس کا ہے؟ کلام سنانے والوں کا، کلام سنانے والوں کا۔ اور جب پطرس نے پہلا واعظ کیا، اس نے علم سابقہ کی بات کی، یعنی نبیوں کے جو پرانے عہد نامہ میں جو صحیفوں میں لکھا ہوا تھا، اس نے وہ سب کچھ بیان کیا۔ جو پرانے عہد نامہ میں مسیح کے بارے میں لکھا تھا وہ سب
اور یہاں پر حبشی کھوجا ایک ہی بات پڑھ رہا تھا، اسی پر اس نے بات کی اور اس نے صلیبی کفارے کو قبول کر لیا۔ اور میرے جو دیکھیں کہ صلیبی کفارے کو قبول کرنے سے ہی اس کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئی کہ وہ مسیح کا ایسا آلہ بنا جس کے وسیلہ سے مسیح افریقہ کے 9 ملکوں میں وہ لوگوں کے پاس جا سکا۔ مسیح خداوند اس حبشی کھوجا کے وسیلہ سے، صلیبی کفارے کو قبول کرنے سے، وہ جب اس نے یہ جان لیا کہ یسایہ اپنے بارے میں نہیں کہتا بلکہ مسیح یسوع کے بارے میں کہتا ہے، تو وہاں پر فلپس نے ضرور اسے بتایا ہوگا کہ آپ ہیکل سے آ رہے ہیں، ہیکل میں آپ نے وہ پردہ دیکھا، کیونکہ وہ پردہ پھٹ چکا تھا اور اس کا کوئی اور حل بھی نہ تھا۔ اور آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ وہاں پر چٹانیں تڑک گئیں اور مردے جی اٹھے۔ کھوجے نے کہا یہ تو بات ٹھیک ہے، اب میں جان گیا ہوں کہ واقعہ ہی مسیح یسوع ہے جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہی مسیح مصلوب ہے اور اسی نے میرے لیے اپنی جان دی ہے۔ تو میرے عزیزو، مجھے اور آپ کو مسیح کو پیش کرنا مشکل ہے۔ جو لوگ صلیبی پیغام کو قبول نہیں کرتے یا صلیبی پیغام کو پیش نہیں کرتے وہ نجات نہیں پا سکتے۔ یسوع مسیح نے یہ واضح الفاظ کہے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور متی 16 باب کی 24ویں آیت میں کہ جو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے وہ اپنی خودی کا انکار کرے اور صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے۔ آپ اگرچہ صلیب اتار دیتے ہیں تو مسیح کے پیچھے نہیں چلتے، ہم کسی اور ٹریک پر چلے جاتے ہیں یا کسی اور سمت کو چلے جاتے ہیں یا کسی اور راہ پر ہم چلے جاتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے ہی ہے نا، جب صلیب آپ اتار دیتے ہیں، صلیب اٹھانا پسند نہیں کرتے، آپ نکل جاتے ہیں کسی اور ٹریک کو، کسی اور سمت کو، آپ کی منزل ہی کوئی اور ہو جاتی ہے۔ آپ کیسے نجات پا سکتے ہیں؟ اس لیے صلیب ہر روز اٹھانا ہے، صلیب ہر لمحہ اٹھانا ہے اور صلیب کا ہی پیغام پیش کرنا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قدر صلیب کے لیے فکر مند ہیں، کیا سوچتے رہتے ہیں۔ یسوع مسیح نے منع کیا اس سوچنے پر شاگردوں کو، کھانے پینے کی فکر نہ کریں کیونکہ ان چیزوں کی فکر میں غیر اقوام کے لوگ رہتے ہیں۔ آپ میرے اوپر بھروسہ کریں یا مجھ پہ یقین کریں، مجھ پر ایمان رکھیں، یہ سب کچھ آپ کو ملے گا۔ اگر آپ سارا دن یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کہاں سے کیا حاصل ہوگا تو آپ صلیب کو نہیں سوچتے۔ صلیب پر اگر آپ سوچیں گے تو یقیناً آپ صلیب کو سمجھ سکیں گے کہ صلیب پر جان دینا خداوند یسوع مسیح کے لیے کیوں اہم اور ضروری تھا اور کیوں مقرر کیا گیا۔ یہ بڑی اذیت ناک تکلیف تھی، موت لکھا ہے، بلکہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اور پھر آپ دیکھیں تو گلتیوں کے خط میں کہا لعنتی موت، وہ لعنتی بنا، میری اور آپ کی لعنت اس نے اپنے اوپر لے لی۔ اگرچہ آپ صلیبی کفارے کو قبول کرتے ہیں تو آپ یہ یقیناً قبول کرتے ہیں کہ وہ لعنتی موت میرے لیے مرا تاکہ میں لعنت سے آزاد ہو سکوں۔ اگر آپ آج بھی لعنت کی حالت میں ہیں تو پھر تو کوئی بات نہیں، آپ نے کوئی صلیبی پیغام قبول ہی نہیں کیا۔ اور جو شریعت کی لعنت تھی یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر اسے بھی ختم کر دیا۔ ساری شریعت پر عمل کرنے سے، کوئی ایک گناہ کرنے سے پھر آدمی مجرم ہی رہتا تھا۔ اب کیسا فضل ہے کہ مجھے اور آپ کو اب کچھ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ جب کبھی غلطی یا گناہ ہوتا ہے تو صلیبی کفارے کو قبول کرنے سے ہم پاک ٹھہرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ خدا کا فضل ہے۔ یوحنا رسول کی معرفت یوحنا رسول کا پہلا خط، پہلا باب نکالیں گے نا پلیز، پہلا خط اس کا پہلا باب 6 آیت سے لے کر 7 آیت ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر طریقے میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتا۔ اگر کہیں کہ خدا کے ساتھ ہماری شراکت ہے، خدا نے اپنے کام میں ہمیں شامل کیا ہے اور طریقے میں چلے یعنی گناہ کریں، برائی کریں، تو ہم جھوٹے ہیں کیونکہ ہماری اس کے ساتھ کوئی شراکت نہیں۔ اگر شراکت ہے پھر آپ جب چاہیں شفاعت کر سکتے ہیں۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہیں تو ہماری آپس میں شراکت ہے اور اس کے بیٹے کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ آج بھی اگر ایماندار سے گناہ ہو جاتا ہے، ایماندار کے لیے یہ آپشن ہے کہ وہ اپنے گناہ کا اقرار کرے
معاف کرتا ہے، کیونکہ اس کا درمیانی، اس کا عزی، اس کا سردار کاہن اب باپ کی دائیں طرف بیٹھ کر شفاعت کرتا رہتا ہے۔ اور جو لوگ یسوع مسیح کے صلیبی کفارے کو قبول نہیں کرتے، وہ یہ بھی تسلیم نہیں کرتے کہ خداوند یسوع مسیح میرا سردار کاہن ہے، اور جو سردار کاہن قبول نہیں کرتے ان کی بھی وہ شفاعت بھی نہیں کرتا۔ رومیو 8:34 میں دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح شفاعت کرتا ہے۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی انجیل مقدس، اگرچہ آپ اس کے 7ویں باب کی نامیات کو دیکھیں تو وہ اپنے شاگردوں کی، اپنے لوگوں کی، ایمان لانے والوں کی، قبول کرنے والوں کے لیے شفاعت کرتا ہے۔ 21ویں آپ میں دیکھیں تو وہ شفاعت کرتا آپ کو نظر آتا ہے، وہ ایک بڑا شفاعتی ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، یہ پہلا کلمہ ہی شفاعتی ہے۔ تو میرے جو یہ آپ کی خدمت کا ایک اصول ہے شفاعت، یہ اہم کام ہے جو خدا نے آپ کے سپرد کیے ہیں۔ صلیب کا پیغام اگرچہ میں اور آپ قبول نہیں کرتے، ہماری خدا تک رسائی نہیں ہوتی اور ہم کسی دوسرے کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ بہت لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی میں دعا کرتا ہوں، بیمار شفا پاتے ہیں، لیکن وہ صلیبی کفارے کو انہوں نے قبول ہی نہیں کیا۔ دوسرے نمبر پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ افسونگر ہیں، جادوگر ہیں، سادہ الفاظ میں وہ خود بھی نجات نہیں پائیں گے، وہ خود ہلاک ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اگرچہ سمجھتے ہیں کہ میں مسیحی ہوں تو پھر آپ صلیب ضرور اٹھائیں، آپ صلیب کو سامنے ضرور رکھیں، آپ صلیب کی طرف تکتے رہیں، آپ صلیب کو پیش کرتے رہیں۔ جو صلیب آپ اٹھاتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے جو صلیب اٹھائی اس نے وہ صلیب پیش کی، اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس کے منہ میں کوئی شل نہ تھا، وہ گالی کھا کر گالی نہیں دیتا تھا، وہ مار کھا کر کسی کو دمکاتا۔ میرے سے یہ دیکھیں کہ صلیب اٹھانے کی باقاعدہ خداوند نے تعلیم دی، صلیب اٹھانے کا باقاعدہ نمونہ دیا ہے، صلیب اٹھانے کا باقاعدہ حکم دیا ہے، صلیب اٹھانے کے لیے کہا ہے، سب لوگوں کو نہیں، صرف ایمانداروں، شاگردوں۔ یہ کرنتھس کے لوگ بھی ایماندار تھے، اگرچہ کرنتھس کے آپ علاقہ کے بارے میں جاننا چاہیں تو یہ ایک بندرگاہ تھی اور امیر علاقہ تھا، اچھے لوگ رہتے تھے وہاں پر اور بڑے مجاہد تھے، ہر کوئی اپنے مذہب کی منادی کرنے والا تھا اور بڑی وہاں پر سرگرمی تھی، لیکن پولس رسول کو بھی خدا نے وہاں پر استعمال کیا۔ اور کرنتھس کی کلیسیا میں پرسکا اور الکولا، یہ دونوں میاں بیوی تھے، یہ بڑے خدمت گزار اور مسیح کی صلیب اٹھانے میں پولس رسول کے ہم خدمت تھے۔ جہاں پر مخالفت کی جاتی، جس طرح آپ دیکھیں ڈاکو صلیب پر تھا، ڈاکو صلیب پر تھا، لیکن اس نے مسیح کی صلیب کو صلیب پر ہی قبول کر لیا، اور خداوند نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہو۔ میرے جی دیکھیں پولس رسول بھی اسی مسیح مصلوب کو پیش کرتے ہیں، جسے قبول کرنے سے ڈاکو نے نجات پا لی، اسی مسیح مصلوب کو وہ پیش کرتے ہیں۔ ڈاکو نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی، ڈاکو جان گیا تھا کہ یہ بے گناہ قصور ہے اور یہ میرے لیے یا گناہگاروں کے لیے جان دے رہا ہے، اور اس نے بادشاہ اپنا سردار کاہن بھی قبول کیا۔ آج کے جو مسیحی لوگ ہیں، جو نامی مسیحی ہیں، وہ مسیح یسوع کو شفا دینے والا قبول کرتے ہیں، نجات دہندہ یا سردار کاہن یا اپنا بادشاہ قبول نہیں کرتے۔ جس طرح غیر اقوام کے لوگ مسیح تو قبول کرتے ہیں لیکن اس کا مسیح کا خدا ہونا قبول، یہی جو اگر خدا ہونا قبول نہیں کرتے، آپ ان کے سامنے مسیح کو خدا پیش کرتے ہیں تو آپ کے لیے صلیب ہے۔ میرے جو آپ سب کو خدا اس کلام مقدس کے وسیلہ سے بہت برکت دے، اور آپ ضرور دعا کریں اور کہیں کہ خدا مجھے صلیب کا پیغام سمجھنے اور جاننے اور عمل کرنے کا فضل بخش تاکہ میں نجات پا سکوں۔ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی عظیم قدرت ہے۔
جو بدل دیتی ہے، جو تبدیل کر دیتی ہے۔ میں نے جو اپنی گواہی سنائی یہ حقیقت بات ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ جس خدا نے مجھے بدل دیا وہ آپ کو بھی بدلنا چاہتا ہے، وہ آپ کو بھی تبدیل کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو بھی نجات دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو بھی اپنے بیٹے کی بادشاہی میں داخل کرنا چاہتا ہے، بشرطے کہ آپ قبول کریں۔ آمین۔